بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بہت زبردست میسیج اور پیغام ہے۔ کسی ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کروایا کہ ہماری پبلک رعایا میں سے جو بھی جھوٹ بولے گا اس کو 5 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑیں گے۔ جب یہ اعلان عام ہو گیا تو اس ملک کی رعایا پبلک جھوٹ بولنے سے بہت احتیاط کرتی تھی کہ کہیں جرمانہ ادا نہ کرنا پڑ جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بھیس بدل کر اپنے وزیر کے ساتھ چکر لگا رہا تھا کہ ایک دکان پر پہنچ گیا۔ دکان والے سے کہا کہ ہمیں کچھ دیر آرام کرنا ہے، اگر آپ کی دکان میں جگہ مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ دکان کے مالک نے بادشاہ سلامت کو اجازت دے دی۔ وہ جانتا نہیں تھا یہ بادشاہ ہے جو کہ بھیس بدل کر آئے تھے بادشاہ سلامت۔ بات چیت کے دوران دکان کے مالک سے بادشاہ سلامت نے یہ پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس پر دکان کے مالک نے بتایا کہ میری عمر 20 سال ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ کے پاس مال دولت کتنا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں 70,000 روپے کا مالک ہوں۔ تیسرا سوال پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت چلے گئے۔ دوسرے دن جا کر سرکاری ریکارڈ چیک کروایا تو تینوں سوالوں کے جواب جھوٹے تھے۔ اس دکان کے مالک کی عمر 45 سال تھی، اس کے کھاتے میں بیلنس 70,000 سے بہت زیادہ تھا اور اس کے 5 بچے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر اس دکان کے مالک کو اپنے دربار میں بلوایا اور دوبارہ اس سے یہی 3 سوال پوچھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے پھر 20 سال بتائے۔ مال دولت کا پوچھا تو 70,000 بتایا، بچوں کا پوچھا تو ایک لڑکے کو بتایا۔ بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا کہ اس پر 15 روپے جرمانہ عائد کر دو، اس نے 3 جھوٹ لگاتار بولے ہیں۔ تو اس دکان کے مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے سچ بولا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے سرکاری ریکارڈ چیک کروایا ہے، اس میں آپ کی عمر 45 سال، مال و دولت 70,000 سے بہت زیادہ اور 5 بچے آپ کے ہیں۔ اس پر دکان کے مالک نے کہا کہ اصل میں میرے 25 سال تک کی عمر جو تھی وہ ضائع ہوئی ہے، میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، عبادت نہیں کی۔ یہ 20 سال سے میں اپنے اوقات کو صحیح گزار رہا ہوں، اس لیے میں اپنی عمر کے 20 سال ہی شمار کرتا ہوں۔ اور 70,000 روپے میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں دیے تھے، وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو گئے، اس کا ثواب مجھے ملے گا، اس لیے اپنی دولت میں وہی 70,000 سمجھتا ہوں جو میں نے مسجد کی تعمیر میں لگائے ہیں۔ میرے 5 بچے ہیں لیکن فرما بردار ایک ہی بچہ ہے، لہذا اسی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ میری اولاد ہے، باقی 4 نافرمان ہیں۔ جب بادشاہ سلامت نے یہ جواب سنا تو وزیر سے کہا کہ اس کے 15 روپے واپس لوٹا دو اور اوپر سے 15 روپے اس کو انعام دو۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ واقعتاً وقت گنے جانے کے قابل ہے جو عبادت میں گزر گیا، مال و دولت وہی شمار کے لائق ہے جو نیک کام میں خرچ ہو، اور اولاد وہی اولاد ہے جو ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوقات صحیح گزارنے کی توفیق دے، اپنے مال و دولت کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق دے، اور ہماری اولاد کو اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔